اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اور اے وہ لوگوں جنہیں کتاب عطا کی گئی، اے اہل کتاب، آمنو ایمان لے آؤ، بما نزلنا اس چیز پر جو ہم نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی قرآن کریم جو ہم نے نازل کیا ہے وہ تصدیق کرتا ہے توریت کی، تو توریت تمہارے پاس ہے، قرآن آیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس کا مصدق بن کر، تو اب تم قرآن پر ایمان لے آؤ، من قبلی اس سے پہلے، ان نطمس وجوہن کہ اللہ بگاڑ دے، مٹا دے، وجوہن چہروں کو، فنردها علی ادباریہ اور پلٹا دے ان کو ان کی کمر کی طرف، ان کی پشت کی طرف۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ جو ہماری آنکھوں کے گڑھے ہیں، ناک بنی ہوئی ہے، منہ کا ایک پورا ہمارا جو ہے وہ ہول ہے، اور یہ ایک پورا شکل بنی ہوئی ہے۔ نطمس وجوہن کا معنی ہوتا ہے یہ سارے کے سارے جو چہرے کے خد و خال ہیں یہ سارے مٹا دیے جائیں، بالکل اس کو بلینک کر دیا جائے۔ جس طریقے سے ہمارا پیچھے کا حصہ ہے فلیٹ ہے، بالکل صرف بال ہیں اس پر، آگے کے حصے کو بھی بالکل فلیٹ کر دیا جائے۔ اور فرمایا کہ فنردها علی ادباریہ، اور یہ جو جس طرف منہ ہے ہمارا، ہمارے چیسٹ کی طرف ہمارا منہ ہے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا منہ الٹا کر ان کی کمر کی طرف کر دیا جائے، کیونکہ جب ان کو دیکھا جائے گا تو یہ آگے سے بھی فلیٹ اور پیچھے سے بھی فلیٹ، کیونکہ ہمارا آگے اور پیچھے یہ معین کرتا نا کہ آپ کا چہرہ کس طرف۔ جب آدمی کا چہرہ ہی ختم ہو جائے، چہرہ ہی بگاڑ دیا جائے تو پھر بچے گا کیا؟ اب یہاں چہرے کو خاص کیوں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 44 اور 45 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ 5ویں پارے کے 4تھے رکوع کی آیات بینات ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اور بے شک وہ لوگ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ عطا کیا گیا۔ اب یہاں پر علماء نے 2 رائے اختیار کی ہیں۔ نصیبا من الکتاب کا جو لفظ ہے اس میں بڑی گہرائی ہے کہ انہیں کتاب میں سے ایک حصہ عطا کیا۔ نصیب کا معنی ہوتا ہے حصہ، تو اس سے مراد کیا؟ کچھ علماء نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے توریت کو آدھا مانا اور آدھے کے اندر حضور کی نشانیاں تھیں اس کو نہیں مانا، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک حصے کو مانا اور ایک حصے کو نہیں مانا۔ اور کچھ علماء نے یہ بات کی کہ جو الکتاب قرآن میں آتا ہے، اس الکتاب سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک کتاب ہے، اس کے تھوڑے تھوڑے حصے اللہ نے ہر نبی پر نازل کیے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہیں، انجیل اس میں سے ہے، توریت اس میں سے ہے، یعنی وہ پارٹیشن تھے کتاب کے، اور کتاب مکمل صورت میں اور کامل صورت میں جو کمپلیٹ ہو کر آئی ہے وہ قرآن کریم آیا ہے۔ تو اس الکتاب سے میں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے صحائف انبیاء پر اترے قرآن کریم سمیت، وہ تمام اس کتاب میں شامل ہیں۔ تو توریت بھی جو کتاب دی گئی ایک کتاب کی صورت میں، وہ اس کتاب کا حصہ ہے، الکتاب کا حصہ ہے۔ انجیل جو عیسائیوں کو دی گئی وہ بھی الکتاب کا حصہ ہے، اور قرآن کریم جو امت مسلمہ کو دیا گیا وہ اس کتاب کا کامل حصہ ہے، اور اس کے بعد اب کوئی کتاب نازل نہیں ہونی کہ اب وہ الکتاب مکمل ہو چکی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اور کیا آپ نہیں دیکھتے انہیں کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، یعنی گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل اور ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی سیدھی راہ سے ہٹا دیں، یعنی مسلمانوں کو بھی سیدھی راہ سے گمراہ کر دیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تسلی کے لیے جملہ کہتا ہے واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرا،
اور اللہ کافی ہے تمہارا ولی اور تمہارا مددگار۔ یہ جو آیت نمبر 45 ہے، یہ بہت سے عاملین نے جو عملیات جو وظائف ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آیت شامل ہوتی ہے کہ آپ اس آیت کو پڑھیں اور اس آیت کے ذریعے سے دعا کریں کہ ہم نہیں جانتے ہمارا دوست نما دشمن کون ہے، سانپ کا آستین کون ہے، ہم تو نہیں جانتے، اور ہمارے دشمن ہمیں گرانا چاہتے ہیں، حاسدین حسد کرتے ہیں، شریر لوگ شر کرتے ہیں۔ تو اکثر وظائف میں جو عاملین جو وظائف بتاتے ہیں دشمنوں سے بچاؤ کے لیے، اس میں آیت نمبر 45 شامل ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ بھی اسی متعلق ہے، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ ہم تو نہیں جانتے ہمارے دشمن کون ہیں، اللہ ہی جانتا ہے تمہارے دشمن کون ہیں، اور وکفیٰ باللہ ولیہ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ ہی ہمارا اس معاملے میں ولی ہے اور ہمارا مددگار بھی اللہ ہے۔ اگر سارے لوگ ہماری دشمنی میں اتر جائیں اور ہمیں گرانا چاہیں اور اللہ ہمارا مددگار ہو، اللہ ہمارا ولی ہو، تو پھر ہمیں کوئی گرا نہیں سکتا۔ تو یہ آیت بھی یاد کر لیجیے، آیت نمبر 45 جو کہ سورہ نساء کی ہے، جب آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا۔ پھر فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور لوگوں میں سے وہ جو یہودی ہوئے، یعنی حضور کی آمد سے پہلے حضور کی تمام نشانیاں ان کو معلوم تھی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نشانیوں کے باوجود حضور کے آنے کے بعد ہی ایمان نہیں لائے۔ تو قرآن کریم نے کہا من الذین ہادوا، اور یہ لوگ جو یہودی ہو گئے، یحرفون الکلم، یہ تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں کلمات کو، عن مواضعہ، ان کی اپنی اصل جگہ سے۔ اپنی اصل جگہ سے کس طرح بدلتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، کہتے ہیں زور سے ہم نے سنا، اور آہستہ سے کہتے ہیں وَعَصَيْنَا، ہم نے نافرمانی کی۔ یا اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، سمعنا کہتے ہیں، کہنا تو چاہیے تھا سمعنا وَأَطَعْنَا، لیکن سمعنا کے ساتھ عصینا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں محاورے کے طور پر جملہ کہا جاتا تھا، کفار کہتے، مسلمان کہتے تھے عرب کے اندر سمعنا، ہم نے سنا، اور آپ کے علاوہ جتنے بھی باطل لوگ ہیں ہم نے ان کی نافرمانی کی۔ تو وہ جو محاورتاً جملہ اچھے معنوں میں بولا جاتا تھا، یہ کافر کیا کرتے تھے، یہودی آ کر اس کو غلط انٹینشن سے بولتے تھے۔ پھر کہا کہ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے۔ یہاں پر بھی وہ محاورے کے اندر ایک جملہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری بات سنیے، اور اللہ آپ کو کبھی کوئی بری بات نہ سنائے۔ یہ اس میں ایک دعائیہ کلمات ہوتے تھے جو عرب کے اندر محاورہ تھا، اس سے یہودی انٹینشن کیا لیتے تھے، اور سنیے اور اللہ آپ کو کبھی کوئی خیر کی بات نہ سنائے، آپ سنائے نہ جائیں۔ حضور علیہ السلام کے لیے اس طرح کے بد دعا کے الفاظ کہتے تھے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ وہ اپنے ہم مجلس لوگوں کو، عرب کے لوگ جب کوئی حکیمانہ بات ہوتی تھی تو وہ اس طرح کہتے تھے اسمع، سنو سنو حضور کیا بات کہہ رہے ہیں، غیر مسمع، اس سے پہلے تم نے کبھی ایسی بات نہیں سنی ہوگی۔ جب کوئی بات اہم ہوتی ہے تو اس کو اہمیت دینے کے لیے آدمی اپنے ہم مجلس کو یہ بات کہتا ہے، لیکن یہودی اسی لفظ کو لے کر انٹینشن کیا لیتے تھے، سنو سنو ان کی سنو، یہ ایسی بات لے کر آئیں گے جو تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی، یعنی وہ طنز کہہ کر اس کے اندر حضور علیہ السلام کی بے ادبی کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کلمات کو ان کی اصل جگہ سے بدل کر تحریف کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ آگے ورائنا، اور وہ رائنا کہتے تھے۔ یہ لفظ جو ہے یہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، جہاں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت فرمائیے، دوبارہ حضور بیان کر دیجئے۔ وہ عین کو زور دے کر دبا کر کہتے تھے، جس سے عین کو کھینچ کر پڑھا جاتا تھا، وہ ہو جاتا تھا رائنا، رائنا، تو اس کا معنی ہو جاتا تھا معاذ اللہ، اے ہمارے چرواہے۔ حضور کو وہ چرواہا کہتے تھے معاذ اللہ۔ تو اللہ فرما رہا ورائنا، اور وہ کہتے ہیں رائنا لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑ کر، لین کا معنی زبان مروڑ کر، کہ سامنے والا اگر پوچھ لے یہ تم نے کیا کہا تو بتا بھی سکے نہیں ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہم تو وہ کہہ رہے ہیں۔ لیم بالسنتہم، اس مکاری کے ساتھ اپنی زبانوں کو موڑتے تھے، وطعناً فی الدین، اور دین میں عیب لگاتے تھے۔ اب یہاں پر وطعناً فی الدین سے پہلے جتنے جملے آئے وہ عصینا بھی حضور کو کہہ رہے ہیں، وہ حضور کو غیر مسمعین کہہ رہے ہیں، وہ حضور کو ہی رائنا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اے حبیب یہ آپ پر تان کرتے ہیں، یہ آپ پر عیب لگاتے ہیں،
بلکہ اللہ نے کہا وَطَعْنًا فِي الدِّينِ کہ وہ یہ دین میں عیب لگاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ سراپا دین ہے، کہ کہا حضور کو ہے، لیکن جو حضور کی طرف انگلی اٹھائے گا وہ اصل میں حضور کی شخصیت پر انگلی نہیں اٹھا رہا، وہ اللہ کے پورے دین پر انگلی اٹھا رہا۔ اللہ کے رسول پر حملہ، اللہ کے رسول کی بے ادبی، یہ اللہ کے رسول کی بے ادبی نہیں ہوتی ہے، یہ دین اسلام کی بے ادبی ہوتی ہے، یہ خدا کے دین کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول میں عیب نکالنا، یہ اللہ کے رسول میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب نکالنا نہیں ہوتا، بلکہ خدا کے دین میں طعنہ اور عیب نکالنا ہوتا ہے۔ اس لیے جو باتیں یہودی حضور کو کہہ رہے تھے اس کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَطَعْنًا فِيكَ، اے حبیب یہ آپ میں عیب نکالتے ہیں، یہ آپ میں طعن کرتے ہیں، بلکہ فرمایا وَطَعْنًا فِي الدِّينِ یہ تو دین میں طعنہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر یہ لوگ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ اور وہ کہتے یا رسول اللہ ہماری سنیے، وَانظُرْنَا اور رائنا کی جگہ کہتے ہماری رعایت فرمائیے، ہم پہ نظر کرم کیجیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ تو یہ ان کے لیے بہتر بھی تھا، وہ اقوم اور یہ زیادہ درست بات تھی، یہ آداب مجلس میں تھا کہ حضور کی بارگاہ میں آتے تو عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ یہ الفاظ کہتے، تو پتہ چلا کہ حضور کے لیے ایسے الفاظ ڈھونڈ کر لانا جس میں بے ادبی کا پہلو ہو، وہ انداز یہ مسلمانوں والا نہیں ہے، یہ انداز یہودیوں کا ہے جس کی مذمت اللہ نے قرآن نے بیان کی۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمْ ایک اور ان کا یہ کانسیپٹ کیا تھا، یہودیوں کا کانسیپٹ یہ تھا، وہ اپنی مجلس میں جا کر کہتے دیکھو ہم تو وہاں زبان مروڑ کر بات کچھ ہوتی ہے کہہ کر کچھ آتے ہیں، اور اگر حضور کو علم ہوتا کہ ہم دل کے منافق ہیں اور دل سے بات قبول نہیں کر رہے تو حضور کی بات علم میں آ جاتی، تو یہ حضور کے علم کا انکار کرتے کہ حضور نہیں جانتے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو حضور کے علم پر بھی اعتراض کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرنا، حضور کے غیب کی نفی کرنا اس لحاظ سے کہ حضور کو اپنی مجلس کا نہیں پتا، جس طرح میں نے کل ایک بیان کیا تھا کہ حضور پیچھے مڑے اور پیچھے مڑ کر سوال کیا، تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور کو اپنے نمازیوں کو نہیں پتا، یہ بات مسلمان نہیں کہتا، یہ بات حضور کی مجلس سے بیٹھنے والا یہودی کہتا ہے، جس طریقے سے مفسرین نے لکھا کہ وہ اپنی مجلس میں جا کے کہتے دیکھو ہم زبان مروڑ کر آئے، چکما دے کر آئے، اور حضور کو معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ بھی نہیں چلا، اعوذ باللہ تعالی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ یہ ایسی حرکتیں اہل کتاب ہونے کے باوجود تم کیوں کرتے ہو؟ کہ اس لیے کرتے ہو وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ کہ اللہ نے تم پر لعنت کر دی ہے تمہارے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے یا ایمان نہیں لائے مگر تھوڑے لوگ، تھوڑے ہی لوگ یہودیوں میں سے اسلام لے کر آئے، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، کعب بن احبار ہیں، کہ چند ہی لوگ تھے نفوس جن کو اللہ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کا معنی ہوتا ہے آخرت سے اگر مراد ہو تو مراد ہوتا ہے اللہ کا عذاب، دنیا میں مراد ہو تو مراد ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور، یعنی جب اللہ کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے وہ جماعت دور ہے۔ اس لیے جب فقہا نے کتابیں لکھی ہیں لعنت کے حوالے سے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فاسق کو بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے، بڑی تفصیلی بحث اس پر ہوئی ہے۔ وہ اس لیے کہا کہ کوئی فاسق بھی ہوتا ہے لیکن جب تک اس نے کفر نہیں کیا وہ کافر نہیں ہوا، وہ خدا کی رحمت سے دور نہیں ہوا، ہو سکتا ہے اللہ کی کبھی رحمت اس پر ہو جائے اور اللہ اس کو گناہوں کی زندگی سے نکال کر نیکی کی طرف لے آئے۔ کافر پر جو ہے وہ لعنت کرنا جائز ہے، کافر پر جس طرح اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکافرین، جھوٹوں پر یعنی ایک بندے کو معین کر کے نام لے کر کسی کو لعنت دینا جائز نہیں، بلکہ جماعت پر کہہ سکتے ہیں جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس آیت میں جو رحمت سے دوری مراد ہے یہ کافر کے ساتھ خاص ہے، لیکن جو ہمارے اردو زبان میں لعنت کہتے ہیں وہ بطور محاورہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی نہیں کہنا چاہیے، بطور محاورہ کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد کی لعنت کہہ کر کوئی یہ مراد نہیں لے رہا ہوتا کہ سامنے والا، اردو والوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سامنے والا خدا کی رحمت سے دور ہے۔ وہ جو کانسیپٹ ہے لعنت کا وہ صرف کافر کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اور اے وہ لوگوں جنہیں کتاب عطا کی گئی، اے اہل کتاب، آمینو ایمان لے آؤ، بما نزلنا اس چیز پر جو ہم نے نازل کی ہے،
مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے. یعنی قرآن کریم جو ہم نے نازل کیا ہے وہ تصدیق کرتا ہے توریت کی. تو توریت تمہارے پاس ہے، قرآن آیا ہے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس کا مصدق بن کر تو اب تم قرآن پر ایمان لے آؤ. من قبلی، اس سے پہلے، ان نطمس وجوہن، کہ اللہ بگاڑ دے، مٹا دے، وجوہن، چہروں کو، فنردها علی ادباریہ، اور پلٹا دے ان کو ان کی کمر کی طرف، ان کی پشت کی طرف. اس سے مراد کیا ہے کہ یہ جو ہماری آنکھوں کے گڑھے ہیں، ناک بنی ہوئی ہے، منہ کا ایک پورا ہمارا جو ہے وہ ہول ہے، اور یہ پورا ایک پورا شکل بنی ہوئی ہے. نطمس وجوہن کا معنی ہوتا ہے یہ سارے کے سارے جو چہرے کے خد و خال ہیں یہ سارے مٹا دیے جائیں، بالکل اس کو بلینک کر دیا جائے. جس طریقے سے ہمارا پیچھے کا حصہ ہے فلیٹ ہے، بالکل صرف بال ہیں اس پر، آگے کے حصے کو بھی بالکل فلیٹ کر دیا جائے. اور فرمایا کہ فنردها علی ادباریہ، اور یہ جو جس طرف منہ ہے ہمارا، ہمارے چیسٹ کی طرف ہمارا منہ ہے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا منہ الٹا کر ان کی کمر کی طرف کر دیا جائے. کیونکہ جب ان کو دیکھا جائے گا تو یہ آگے سے بھی فلیٹ اور پیچھے سے بھی فلیٹ، کیونکہ ہمارا آگے اور پیچھے یہ معین کرتا نا کہ آپ کا چہرہ کس طرف. جب آدمی کا چہرہ ہی ختم ہو جائے، چہرہ ہی بگاڑ دیا جائے تو پھر بچے گا کیا. اب یہاں چہرے کو خاص کیوں کیا گیا؟ اس کا ریزن اس لیے کہ اس سے پہلی والی آیت سے اس کو کنیکٹ کریں. پہلی والی آیت میں کیا تھا؟ وہ چہرہ بنا کر لفظ بدلتے تھے، منہ بگاڑ کر رائنا کہتے تھے، انداز معصومانہ لیتے تھے لیکن اندر بدنیتی رکھتے تھے، سارے کام وہ چہرے سے کرتے تھے. تو اللہ کو اتنا جلال ہے اپنے حبیب کی بے ادبی پر کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چہرہ جو تم بگاڑ کر، یہ منہ بگاڑ کر میرے نبی کے لیے تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تمہارا یہ چہرہ ہی بگاڑ دیں اور تمہارا یہ منہ تمہارے گدی کے بل الٹا کر دیں. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یہاں تک کہ ہم ان پر لعنت کریں جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہے اصحاب السبتی، ہفتے کے دن والوں پر. یہ آپ سورہ بقرہ میں آپ کو پڑھا کے آ چکا ہوں. ہفتے کے دن والے کون ہیں؟ یہودی کے جن کو کہا گیا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جمعے کے دن انہوں نے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لی تھی، ان نالیوں کے اندر کچھ مچھلیاں اسٹور ہو جاتی تھیں، اور سیٹرڈے کو نہیں نکالتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ سنڈے کو جا کر نکالتے تھے. وہ کہتے تھے ہم شکار نہیں کرتے. تو اللہ نے ان کو کیا عذاب دیا تھا؟ کونو قردۃ خاسئین. قردۃ معنی ہوتا بندر. اللہ نے کیا کیا تھا؟ انہیں بندر بنا دیا تھا، ان کی شکلیں بدل دی تھی. تو اللہ کہہ رہا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا پھر ہم تم پر لعنت کریں وہ لعنت جو لعنت کی اللہ نے اصحاب السبت پر، ہفتے کے دن والوں پر. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا کام، اللہ کا حکم ہو کے رہنا. اللہ کے لیے بدلنا، چہرہ بالکل بدل دینا، انسان بنا کر حیوان بنا دینا، انسان سے بندر بنا دینا، انسان سے جانور بنا دینا، رب کے لیے کوئی مشکل نہیں. وکان امر اللہ مفعولا. اب آگے بیان کی جا رہی ہے، جو پہلی دفعہ یہ آیت آ رہی ہے قرآن میں اور بھی مقامات پر آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ اللہ نے اصول دے دیا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے. ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس چیز کو کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. اللہ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا. مشرک کی کوئی معافی نہیں ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کا مقصد ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اس میں کسی اور کو اللہ جیسا مانا جائے. یعنی اللہ ہمیشہ سے واجب الوجود کہتے ہیں اس عقیدے کو، قدیم الذات ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. کسی اور کے لیے بھی عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یہ ہے شرک ہے. اسی طریقے سے اللہ کی صفات، اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں. تو ایک لحاظ سے تو دیکھنے اور سننے میں برابری ہو گئی، شرک ہوا. لیکن دیکھنے اور سننے میں، علم میں، کرنے میں، سب چیزوں میں فرق ہے. ہمارا سننا اللہ کی عطا سے، ہمارا دیکھنا اللہ کی عطا سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ کی عطا سے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو استغاثہ کا عقیدہ ہے وہ سارا کا سارا عقیدہ اللہ کی عطا سے. تو جب اللہ کی عطا آپ کہہ دیتے ہیں تو شرک نہیں ہوتا.
اور جب آپ یہ کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ فلاں بزرگ یا نبیوں کے بارے میں بھی عقیدہ یہ رکھ لیں کہ ان کے پاس اللہ کی عطا کے بغیر کوئی پاور ہے، تو کوئی شخص اللہ کی عطا کے بغیر کسی ولی تو دور کی بات ہے کسی نبی کے پاور کو بھی اس کا ذاتی اس کا پرسنل مانے اور اللہ کی عطا کے بغیر مانے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ یعنی کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نہیں دیتا، مجھے تو نبی دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھے کہ نبی اپنے پاس سے دیتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کرم فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، لیکن رب کی عطا سے عطا فرماتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث حضور نے فرمایا واللہ معطی انا قاسم، کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس علم ہو یا دنیا میں کسی کے پاس بھی نالج ہو، یہ میرے رب کی عطائی ہے، اور جو کسی شخص کے لیے ذاتی مان لے شرک۔ تو یہ ذرا سا مفہوم ہے۔ تو جو لوگ ان معاملات پہ لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں، اسی پر ایک فرقہ واریت پر بڑی مباحث بیان کی جاتی ہیں، ذرا سا فرق یہ ہے، کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی بھی جگہ سے تعلق کرنے والا ہو، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کی کوئی چیز ذاتی مان لے، ذاتی تو سب کچھ میرے رب کا ہے، جو کچھ ہے جس کے پاس ہے جتنا کچھ ہے اللہ کا دیا ہے، اللہ کے دیے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہے توحید۔ اور اگر ذاتی مان لو تو یہ ہے شرک۔ تو اگر کوئی شرک کرے گا، جیسے ہندو مانتے ہیں، جس طرح دوسرے مذاہب مانتے ہیں، کس طرح کہ اللہ یہ ساری دنیا کو صحیح طرح ہینڈل معاذ اللہ نہیں کر سکتا، تو اللہ نے اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے پارٹنرز بنا دیے، کوئی جو ہے وہ مال پیسوں کی دیوی ہے، کوئی جو ہے وہ جنات کی دیوی ہے، کوئی بچوں کا بھگوان ہے، اس طریقے سے خداؤں کو انہیں ڈسٹریبیوٹ کر دیا کہ اتنی بڑی کائنات ہے، اکیلا وہ کیسے چلائے گا؟ تو اس لحاظ سے اللہ کو مجبور ماننا معاذ اللہ، اللہ کو کمزور ماننا کہ خدا یہ پوری کائنات ہینڈل نہیں کر سکتا، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اللہ رب العزت ایک ہے، اللہ فرماتا ہے اگر کائنات میں اگر میرے علاوہ کوئی خدا ہوتا، دو خدا ہوتے، یہ تو اتنے سارے خدا بنا لیے لوگوں نے، پوری فیملی بنا دی معاذ اللہ خدا کی۔ اللہ کہہ رہا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو اس کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ پارٹنرز ہیں نا، پارٹنرز کبھی بھی بحث کر سکتے ہیں کہ بھائی آج دکان بند کرنی ہے، ایک پارٹنر بولتا نہیں آج کھولنی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ کائنات کا نظام ایک طریقے سے چل رہا ہے، اس کا مقصد ہے اللہ ایک ہے، سورج اپنے طریقے سے آ رہا ہے، چاند اپنے طریقے سے جا رہا ہے، جہاں پارٹنرشپ ہوتی ہے وہاں اختلاف بھی ہوتا ہے، وہاں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر کہ اگر اس کائنات کو چلانے والے دو ہوتے، قرآن کہتا فساد ہو جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک طریقے سے ایک نظام کے تحت چل رہی ہیں، تو اس سے مراد یہ کائنات کا چلانے والا بھی ہے۔ کہ میں رکوع مکمل کرتا ہوں، اور یہ رکوع مکمل ہوگا تو پھر 4 رکوع ہمارے ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا اس بندے کو کہ جو شرک کرے اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ بخش دے گا اس کے علاوہ جسے چاہے۔ یہاں پر بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی شرک نہیں کرو باقی سارے گناہ کر لو۔ اللہ نے امید دلائی ہے شرک کے علاوہ، لیکن یہ نہیں کہا سب بخش دوں گا، بلکہ لمن یشاء کہہ کر کہا اس کے علاوہ جسے چاہوں گا بخش دوں گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان ہو گئے اب شرک تو ہم نہیں کرتے تو اب شرابیں پیو، دغا بازیاں کرو، سارے گناہ کرو، بلکہ اللہ نے کہا شرک نہیں بخشوں گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ ما دون، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا بخش دوں گا۔ یعنی آدمی نے اگر اس پر توبہ بھی نہیں کی ہوگی، قیامت کے دن اگر وہ پہنچے گا تو رب کی رحمت چاہے گی، اللہ اگر چاہے گا تو اپنے حبیب کے صدقے معافی عطا کر دے گا، لمن یشاء، لیکن جس کو چاہے گا، اللہ چاہے گا تو معافی ہوگی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، افطرا کا معنی ہوتا ہے جھوٹ باندھنا، بڑا بہتان کسی پر باندھ دینا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے، بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، پھر فرمایا اے حبیب کیا آپ نے ان دو لوگوں کو نہیں دیکھا
کہ یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو بہت پاکیزہ اور نیک بتاتے ہیں. یہ لوگ کون تھے؟ یہ یہودی تھے. آپ سورہ مائدہ میں پڑھیں گے انہوں نے کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو خدا کے محبوب ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں. آپ سورہ بقرہ میں آپ کو میں بتا کے آیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایک تو جہنم میں ڈالے نہیں جائیں گے، اور ڈالے بھی گئے تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، گنتی کے دن ڈالے جائیں گے. اور گنتی کے دن بھی کتنے؟ 40 دن. اور وہ بھی کس لیے؟ کہ وہ ہمارے آبا و اجداد نے بچڑے کو جو پوجا تھا 40 دن بس اسی دن جائیں گے. تو اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے حبیب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو نیک بتاتے ہیں. تو پتہ لگا اسلام کے اندر خود سے اپنی تعریف کرنا، خود اپنے آپ کو نیک بتانا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے نیک بتانا کہ سامنے والوں اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں، اور ایک آدمی اپنے آپ کو اتنا متقی شو کرے کہ سامنے والوں کو حقیر سمجھے. یعنی اپنے آپ کو اس لیے نمازی بتانا کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ان کو میں حقیر کروں، ان کو ذلیل کروں، اس نیت سے اپنے آپ کو نمازی بتانا درست نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک آئیں خاتون جن کا نام تھا برہ کا معنی ہوتا نیکوکار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام بدل کر رکھ دیا زینب، نام برہ تھا. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کے نام نہ رکھو افلاح کا معنی بہت کامیاب. تو ایک ایسی چیز تعریف جس میں مبالغہ زیادہ ہو، یعنی اپنی آپ خود بخود آپ تعریف کر رہے ہیں، یہ دین نے اس کو پسند نہیں کیا. اپنی تعریف کہاں جائز ہے؟ اپنی تعریف وہاں جائز ہے کہ جہاں آپ اللہ کی کسی نعمت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے یار الحمدللہ آئے تھے امریکہ میں کچھ بھی نہیں تھا، آج اللہ نے گھر، اولاد، گاڑی وغیرہ، کاروبار سب دیا ہوا ہے. اب انٹینشن آپ کی کیا ہے؟ نعمت کے اظہار کی، شکرانے کی تو جائز ہے. اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت. جملہ یاد کر لیجئے، جب آپ کو اس طرح کی بات کریں تو اس سے پہلے یہ بات کہنا شروع کر دیں جو علماء کہتے ہیں کہ میں یہ بات تحدیث نعمت کے طور پر کر رہا ہوں، فخر کی طرح نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ نے بہت نوازا ہوا. لیکن ویسے ہی اپنی بھڑکیاں مارتے رہیں گے تو یہ ہے خود نمائی، خود پسندی. اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، اور اسلام نے یہاں پر یہودیوں کی عادت بتایا. تو جب بھی کہیں تحدیث نعمت کے طور پر، اگر یہ جملہ یاد نہ رہے تو میں اللہ کے شکرانے کے طور پر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، میرے رب نے بڑا کرم فرمایا، بڑا نوازا ہوا، اللہ کا شکر احسان ہے، شکر کر. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کہیں اپنی اہمیت بیان کرنے کے لیے جہاں اس کا حق چھینا جا رہا ہو، جہاں اس سے اس کا حق لیا جا رہا ہو، وہاں پر آدمی اپنی اہمیت کو بیان کرے کہ بھائی تم مجھے ذلیل کر رہے ہو، مجھ پر تہمت لگا رہے ہو، میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیا ہوں. اس کی دلیل کہاں ملتی ہے؟ سیدی صاحب نے لکھا کہ جیسے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ پر جب ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو جب شہادت سے ایک دن پہلے وہ اپنی چھت پر چڑھے اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا، تمہیں معلوم ہے کہ تم کس شخص کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہو. تو اب پھر حضرت عثمان نے تقریر کی، اس میں کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں کہ مدینہ شریف میں مسلمانوں کے پاس میٹھے پانی کے پینے کے لیے کوئی کنواں نہیں تھا، اس کنویں کو ایک یہودی سے مہنگے داموں خرید کر مسلمانوں کے لیے ان کو فری میں دینے والا اگر کوئی شخص تھا تو عثمان تھا. فرمایا یہ مسجد نبوی جس میں تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے ہو، یہ مسجد نبوی جب ابتدا میں لی گئی چھوٹی تھی، اور جب اس کی جگہ تنگ پڑ گئی، مسلمان بڑھ گئے، تو اطراف کے مکانات خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کرنے والا کون تھا؟ وہ اطراف کے مکانات خریدنے والا بھی عثمان تھا. تو یہاں سیدی صاحب نے لکھا کہ یہاں حضرت عثمان غنی پر تہمت لگائی جا رہی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا جا رہا ہے، تو اس الزام سے براعت کے لیے وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کیا 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 ہے. تو اگر کسی آدمی پر کوئی شخص تہمت لگائے، کسی آدمی کے بارے میں کوئی ایسی جملہ کہے جس میں الزام ہو، تو آدمی اپنی صفائی بیان کرنے کے لیے عاجزی کے انداز سے، اس میں بھی تکبر و فخر و ذلیل کرنا نہ ہو. حضرت عثمان ذلیل نہیں کر رہے کسی کو. حضرت عثمان نے کہا تمہاری حیثیت کیا، تمہاری اوقات کیا ہے. حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ جو کھڑے ہو ان کے جملے میں یہ نہیں ہے تم بیچتے کیا ہو ہمارے آگے.
کہ تم 2 ٹکے کے لوگ میرے سامنے کھڑے ہو، یہ جملہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے جملے کیا ہے کہ میں نے کیا کیا؟ تو اگر کہیں آپ پر الزام لگ رہا ہے، جیسے آدمی مسجد کی کام کرے اور اس پر الزام لگ جائے اور اس نے کچھ نہ کیا ہو، تو اب ایسا نہیں خاموشی کے ساتھ پیچھے ہٹ جائے، الزام لگے اور مالی معاملات میں لگ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی صفائی بیان کر کے پیچھے ہٹ جائے۔ ایک دفعہ صفائی بیان کر دے، بتائے کہ بھائی میں نے اتنے عرصے خدمت انجام دی ہے اور یہ ٹرانسپیرنسی ہے، تاکہ اپنے کردار پر صاف کرتے ہوئے اپنی نیکی کو بیان کرنا کہ میں نے جناب مسجد کی اس طرح خدمت کی ہے، لیکن اس میں بھی انٹینشن الزام ہٹانے کی ہو، تہمت ہٹانے کی ہو، نہ کہ فخر کی اور اکڑ کی ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں میں نے اس لیے بیان کر دی تاکہ یہ معاملہ بیلنس ہو جائے، کب بیان کرنا ہے اور کب بیان نہیں کرنا۔ لیکن خواہ اپنی بڑائی بیان کرتے رہنا کہ میں الحاج ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنی مسجدیں بنائی ہوئی، خواہ میں بیان کرنا، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ نیکی ہوتی ہے اللہ کے لیے، نیکی بندوں کے لیے نہیں ہوتی، لوگوں کے سامنے یہ نہیں سوچو۔ تو یہ جو یہاں بیان کیا گیا بل اللہ یزکی من یشاء، پھر فرمایا نیکوکار تو وہ ہے، پاک تو وہ ہے جسے اللہ نے پاک کیا۔ آدمی اپنے منہ سے کہہ کر پاک نہیں ہوگا، اپنے منہ سے کہہ کر نیک نہیں ہوگا۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اور نیک تو وہ ہے جسے اللہ نے پاک کیا۔ یہاں پر ان پیروں کے لیے بھی بڑا سخت جملہ ہے، میں کہوں گا، حالانکہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم جو صحیح العقیدہ اور کامل پیر ہیں ان کے معتقد ہیں، لیکن یہ جو آج کل جعلی پیری مریدی کا دھندا ہے کہ پیر صاحب ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، جبہ قبہ پہن کر اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہماری کیا شان ہے۔ یعنی اگر مولویوں کو بھی ہائر کیا گیا، علماء نہیں کہوں گا میں انہیں، یہ جو آج کل امیر پیر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، خطیبوں کو بھی اور نعت خوانوں کو بھی اور ان لوگوں کو لے لیتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کم پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ جو پیر صاحب گدی پر بیٹھا ہوا ہے، خطیب بھی آ کے اس کی منقبت پڑھ رہا ہے، کمپیئر بھی آ کر اس کی شان بیان کر رہا ہے، اور پیر صاحب بھی اسی وقت گڈی نکال کے اس پر لٹا رہے ہیں جب ان کی تعریف ہو رہی ہے، تاکہ عوام کے اندر یہ ایک نیکی کا اور ایک تقوی کا ان کا چورن بیچا جائے۔ تو اس کو دین نے پسند نہیں کیا، دین نے عاجزی کو پسند کیا، دین نے انکساری کو پسند کیا، دین نے بہت نرمی کو پسند کیا ہے۔ وہ شاعر نے شعر لکھا، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کہ سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان۔ تو ایسے پیر جو لوگ جنت کے ٹکٹ بانٹے اور خود نمازی نہ ہو، تو یہ تو جاہل لوگ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر جنتی ہے، عید کا دن آیا، لوگ حضرت عمر سے ملنے گئے تو آپ رو رہے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور آج تو عید کا دن ہے اور آج کے دن بھی آپ رو رہے ہیں، تو آپ روتے ہوئے کہنے لگے ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، آج عید کا دن بھی ہے اور آج وعید کا دن بھی ہے۔ جس کے روزے اللہ نے قبول کر لیے اس کے لیے تو آج عید کا دن ہے، جس کے روزے قبول نہیں ہوئے اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے۔ اور انا لا ادری ام من المقبولین او من المطرودین، لیکن عمر نہیں جانتا ہے کہ عمر کے روزے اور عبادت اللہ نے قبول کیے یا رد کر دی۔ یہ اس عمر کا مقام ہے رضی اللہ عنہ کہ جن کے بارے میں حضور نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے سے گزرتا ہوا بھی ڈرتا ہے۔ یہ عمر فاروق وہ ہیں کہ جن کی طبیعت کے مطابق، جن کے قول کے موافق اللہ نے 20 قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی کہ آپ نے کوئی بات عرض کی حضور کی بارگاہ میں، جو بات آپ کہنا چاہ رہے تھے اللہ نے اسی کی موافق آیت اتار دی۔ کم و بیش 20 اور ایک روایت میں 21 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عرض کیا تھا اللہ نے اس کی موافقت میں آیت نازل فرمائی۔ تو وہ عمر فاروق کی تعلیم سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ بڑائیاں نہیں، یہ جو جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں آج کل یہ ڈرامے باز پیر وغیرہ، ایسوں کی صحبتوں سے بچنا چاہیے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے، پیر وہ ہوتا ہے جو آخرت کا خوف دل میں پیدا کرے، پیر وہ ہوتا ہے جو قبر کی یاد دلائے، پیر وہ ہوتا ہے جو مسجدوں سے جوڑے، پیر وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ملائے، رسول کی سنتوں پر چلائے، یہ ہوتے ہیں پیر۔ آج کل یہ جو ڈرامے بازی ہے جو میں نے عرض کیا، ایک پیر صاحب گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک محفل کے اندر خطیب بھی اپنے پسند کا ہائر کیا ہوا ہے، کمپیئر بھی اپنی پسند کا ہائر کیا ہوا ہے، اور نعت خواہ وہ بھی اپنی پسند کے ہائر کیے ہوئے ہیں۔ کیا چل رہا بھائی؟ پوری ڈرامے بازی چل رہی ہے۔ اللہ نے کہا بل اللہ یزکی من یشاء، اور اللہ ہے جو پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ تعالی کسی پر فتیلہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اب یہ فتیلہ کیا ہے؟ فتیلہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کھجور آپ کھاتے ہیں
تو کھجور کھانے کے بعد اس کی گٹھلی پر ایک جھلی سی ہوتی ہے، کتنی تھوڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، تو عرب کے لوگ اس کو جانتے تھے، اور سب سے ایک معمولی چیز کی مثال دینے کے لیے اللہ نے وہ لفظ استعمال فرمایا وہ جو کھجور کی گٹھلی کی جو جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے، اللہ نے اس پر کرم کرنا ہے کہ روحانیت دینا، اس کو پاکیزہ کرنا، یہ اللہ کی شان ہے۔ انظر کیف یفترون، اور یہ جو کافر کہہ رہے ہیں، یہ جو یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، محبوب ہیں، انظر کیف، اور دیکھیے ان کو کہ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کیسے اللہ پر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور یہ کھلا گناہ، اثم مبینہ، یہ واضح گناہ ان کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل صالح نصیب فرمائے۔ اللہ خود پسندی سے، خود نمائی سے، دکھاوے سے، ریاکاری سے، اپنی واہ واہ چانے کے جذبے سے، اکڑ سے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے ہمیں اپنی پناہ نصیب کرے، اور اپنا کامل، اپنا محبوب بندہ بنائے، اور اپنے محبوبوں کی ساتھ اور اپنے محبوبوں کی معیت ہمیں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔